السلام علیکم ناظرین آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ ہمارا ہے مختار نامے کے بارے میں کہ مختار نامے کی قانونی حیثیت جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے۔ مختار نامہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مختار عام ہوتا ہے اور ایک مختار خاص ہوتا ہے۔ میری اور ویڈیوز میں یہ چیزیں مینشن کر دی گئی ہیں، میں نے آلریڈی بھی بتایا ہوا کہ مختار نامے کی قسمیں کتنی ہیں۔ اسپیسیفک جو ہے نا وہ اسپیشل پاور آف اٹارنی جو ہے وہ مختار خاص ہوتا ہے، اور جو جنرل پاور آف اٹارنی ہے وہ مختار عام ہوتا ہے۔ ہم چونکہ پراپرٹی کے ریلیٹڈ بات کریں گے، اس لیے باقی چیزوں کو میں ویو آف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ پراپرٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو کوئی پراپرٹی کا کیس آپ کا کسی عدالت میں لگا ہوا ہے تو آپ عدالت میں اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ بیرون ملک ہیں، چاہے آپ اندرون ملک ہیں، چاہے جدھر بھی ہیں۔ تو اگر تو اندرون ملک ہیں تو پھر تو آپ نے اب 2000 روپے کا اسٹامپ جو ہے نا وہ پاور آف اٹارنی کا نکلوانا ہے، اور وہ اس کو تیار کر کے دینا ہے، اس کے اوپر سگنیچر ہونے، آپ کے انگوٹھا لگنا ہے، اور وہ جو پاور آف اٹارنی جس کو آپ دے رہے ہیں اس کا انگوٹھا لگنا ہے، اور یہ دو گواہوں کے نشان انگوٹھے لگنے ہیں، سائن ہونے ہیں، اور یہ پاور آف اٹارنی تیار ہو جانا ہے۔ کہیں سے بھی کسی جگہ سے بھی اس کو رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ عدالت میں یوز کر سکتے ہیں اور عدالت میں وہ قابل استعمال ہے۔ اس کو اسپیشل پاور آف اٹارنی یا مختار نامہ خاص کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی جگہ اسی طرح اگر بیرون ملک سے کوئی بہن بھائی کوئی بزرگ کو بھیجنا چاہتے ہیں پاور آف اٹارنی، تو وہ سمپل پیپر پہ لکھ کے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ منسٹری میں جا کے اس میں جو ہے نا ایمبیسی میں جا کے، پاکستان کی ایمبیسی میں جا کے وہاں سے ویریفائی کروا کے پھر اس کو سینڈ کر دیں گے، تو ادھر سے وہ جو ہے نا وہ آن لائن چیک ہو جاتا ہے۔ آج کل پہلے وہ موفا میں جانا پڑتا تھا، منسٹری آف فارن افیئر کے آفس میں، اب نہیں جانا پڑتا، اب وہ آن لائن چیک کر لیتی ہیں عدالتیں، اور اس کے بعد وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ ٹکٹ لگ جاتی ہے 2000 روپے کی، اور وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ تو یہ مختار خاص ہے جو کہ آپ عدالتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو مختار عام ہے وہ اگر اس میں سیل کا لفظ استعمال کر لیا جائے، بھلے آپ ادھر سے دیں یا باہر سے منگوائیں، اگر اس میں سیل کا لفظ استعمال کر لیا جائے کہ یہ بندہ پراپرٹی سیل کرنے کا بھی آتھورائز ہے، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ مختار عام بن جاتا ہے، مختار نامہ عام بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ جنرل پاور آف اٹارنی بن جاتا ہے، وہ اس پراپرٹی کے بارے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ لمیٹیشنز جو ہے نا وہ شروع سے آ رہی ہیں، جن کو اب آ کے کمپلیٹلی جو ہے نا وہ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ ایک کیس اسٹڈی آئی ہے 2026 MLD 320 ہے شاید، تو یہ اس میں جو ہے نا ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ جو ریسٹرکشنز ہیں مختار عام میں وہ کون سی ہیں۔ سب سے بڑی پہلی ریسٹرکشن یہ ہے کہ جس بندے کے نام مختار نامہ عام ہوگا نا، وہ بندہ اپنے نام پہ جگہ کو ٹرانسفر نہیں کروا سکے گا کسی صورت بھی۔ اور دوسری ریسٹرکشن جو شروع دنوں سے وہ ڈسکس ہو رہی ہے اور عدالتیں اس کو کنفرم کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ مختار عام والا بندہ اپنے کسی بلڈ ریلیٹو کے نام پہ نہ تو ہبہ کر سکتا ہے، نہ اس کو سیل کر سکتا ہے، کیونکہ جو اصل اونر ہے اس کی اسپیسیفک پرمیشن اگر ہوگی، اس کی اسپیسیفک ریٹن پرمیشن، یعنی کہ جس طرح مختار عام ہے اسی کے اندر اگر کوئی ایک کلاز ایسی ایڈ کر دی جائے کہ میں اس کو پرمیشن دیتا ہوں کہ یہ اپنے کسی ریئل بردر، ریئل سسٹر، پیرنٹس یا کوئی خونی رشتے کے ساتھ کہ اس کا سودا کر سکتا ہے اور اس پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے، اگر وہ پرمیشن اس کی ریٹن ہو، اس کی کنسنٹ ہو، تو پھر وہ پاور آف اٹارنی جو ہے نا، وہ اٹارنی ہولڈر جو ہے نا، وہ اس کو اپنے رشتہ داروں کے نام اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کا، لیکن اور اپنے نام پہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایون کہ اگر اس کے اندر پرمیشن بھی ہو تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایز اے سیلر وہاں پہ کام کر رہا ہے، تو وہ ایز اے بائر نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی بیگم کو سیل کرے، اس میں اگر پرمیشن موجود ہے تو پھر بیگم سے خود اپنے آپ کو سیل کر لے، یعنی کہ اس طریقے سے ڈبل ٹرانزیکشن کر کے گورنمنٹ کو ٹیکسز کافی زیادہ دے کے تو وہ اپنے نام کروا سکتا ہے۔ تو یہ پاور آف اٹارنی جو ہے نا، یہ جو جنرل پاور آف اٹارنی ہے، یہ آپ کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہے۔ یہ یعنی کہ اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے بیچنے کے لیے تو پھر اس کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہے، جس جگہ پہ بھی استعمال کرنا ہے اس کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہے۔ لیکن جو اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے اس کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عدالت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جنرل پاور آف اٹارنی کو اگر آپ عدالت میں استعمال کر لیں تو پھر بھی رجسٹرڈ کروانا چاہیے، رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ جنرل پاور آف اٹارنی کی حیثیت اس وقت قائم ہوتی ہے، اس میں پاور اس وقت قائم ہوتی ہے جس میں وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ رجسٹریشن کے بغیر وہ ایک کیس ہمارا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے ابھی بھی، تو اسلام آباد کے ایک گھر کا کیس ایک لگا ہوا ہے جس میں وہ جنرل پاور آف اٹارنی استعمال ہوا ہے، تو لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ آرگومنٹس میں جا رہا ہے، ابھی اس کے کیس لاز وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن
جو یہ رول ہے وہ یہی ہے کہ جنرل پاور آف اٹارنی کی رجسٹریشن جب ہوگی پھر اس کے اندر اس کی پاور کمپلیٹ ہوگی. اسپیشل پاور آف اٹارنی کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس وقت آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ صرف کورٹ کی حد تک ہے. اگر اس کو کورٹ کنفرم کر دیتی ہے اور اس کے اوپر کوئی آرڈر کر دیتی ہے تو پھر آپ اس پہ جو مرضی کر سکتے ہیں. تو یہ پاور آف اٹارنی کا آج کا جو ہے نا میں نے آپ کو سمجھانا تھا تھوڑا سا, کیونکہ ابھی کیس لا بھی نیا ہے. پاور آف اٹارنی جو ہولڈر ہے نا وہ اپنے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتا, اپنے رشتہ داروں کے نام پہ اسپیسیفک پرمیشن کے ساتھ کر سکتا ہے. اور جو اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے وہ صرف کورٹ کی حد تک یا کوئی محکمہ جات کام کے لیے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے. شکریہ.